السلام علیکم، میں محسن نواز ہوں۔ آج جن 12 ایگزیکٹو سکلز پر ہم بات کرنے والے ہیں، آپ سنتے ہوئے ذرا اپنا بھی جائزہ لیجئے گا کہ ان میں سے کون سی سکل ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اور کون سی ایسی سکل ہے جس پر آپ کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری سکلز 12 سکلز جن کا آج ہم ذکر کریں گے، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کو حل کر کے آسان کرنے میں بہت زیادہ رول ادا کرتی ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ اور ولنگ ویز کی ڈائریکٹر مس شمائلہ بطول، جو کہ برس ہا برس سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور لوگوں کو ٹیچ کرتی ہیں کہ کیسے وہ اپنی سکلز کو، ایگزیکٹو سکلز کو بہتر بنا کے اپنی زندگی کے معاملات کو اور اچھا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مس شمائلہ۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ یہ 12 ایگزیکٹو سکلز کا آج کل بڑا رجحان لوگوں میں سیکھنے کا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جی جی اور یہاں ولنگ ویز میں کام کرتے ہوئے مجھے 27 ایئرز ہوئے اس کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں میں کاؤنسلنگ کی امپورٹنس اتنی بڑھ گئی ہے جی کہ ریسنٹلی تو بہت سارے لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ بھی ہمیں 12 ایگزیکٹو سکلز کی ٹریننگ لینی ہے۔ جی جی تو یہ تھوڑا انٹروڈکشن دیں گی ناظرین کو کہ یہ ہیں کیا 12 ایگزیکٹو سکلز اور یہ کیسے ہر انسان سے تعلق رکھتی ہیں؟ جسے کافی حد تک تو انٹروڈکشن آپ نے دے دیا کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والی سکلز ہیں۔ یعنی اگر میں اس کا تھوڑا سا سائنٹیفک ڈیفینیشن دوں تو دیز آر برین بیسڈ سکلز، یعنی ان کی ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ ہم سب کے اندر موجود ہیں، یعنی برین میں خاص ایریا ہے جہاں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، رائٹ۔ ایز اے وائرنگ کہہ لیں آپ۔ اور یہ 12 ان نمبر ہیں، اور ان کا جو پرپس ہے ہم سب کی زندگی میں وہ پرابلم سالونگ ہے، ہر یعنی انسان میں موجود ہیں۔ ہر انسان میں فرام دا بگننگ، یعنی جیسے لینگویج کا ایک اسپیسیفک ایریا برین میں بائی برتھ موجود ہوتا ہے نا، جی لیکن پیدا ہوتے ہی بچے بات نہیں کرتے۔ جیسے جیسے وہ ایریا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی بات چیت، جیسے کوئنگ کرنا، پھر ورڈ بولنا، پھر سینٹینسز بولنا، اسی طرح سے یہ جو ایگزیکٹو سکلز کا ایریا ہے نا برین میں، جی وہ پری فرنٹل کارٹیکس میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ شروع سے ہوتی ہیں، ٹھیک۔ اور جیسے جیسے یہ ایریا ڈیولپ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نا سکلز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا ہاں، اچھا، اور یعنی کرنٹ بعد میں آن ہوتا ہے۔ کرنٹ بعد میں آن ہوتا ہے، ٹھیک وائرنگ پہلے موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو جیسے جیسے ایج میں، یعنی آپ سمجھ لیں 25 سے 28 سال 30 سال کی عمر تک یہ برین کا ایگزیکٹو سکلز کا ایریا پوری طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ جیسے قد بڑھتا ہے تو ایک خاص ایج تک بڑھتا رہتا جی ہے، بالکل بالکل۔ یا دانت یا باقی جسم کا جو ہاں سارا نظام ہے، تو یہ بھی اس کا ہوتا ہے اس کی گروتھ، تو یہ کیا خود بخود ہو جائے گی؟ ڈیولپمنٹ تو خود بخود ہوتی ہے انٹل انلیس ہم اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ اچھا، ہاں، رکاوٹوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے سبسٹانس کا استعمال، اس برین ایریا کو نشہ استعمال کرنے نشے لگتے ہیں؟ استعمال کرنا جو ہے وہ ہماری ایگزیکٹو سکل کی گروتھ کو ڈیمیج کرتا ہے، I'm using the word۔ چاہے وہ نیند کی گولی ہی کیوں نہ چاہے ہو۔ وہ نیند کی گولی کیوں نہ ہو، سگریٹ۔ چاہے وہ انرجی ڈرنک کیوں نہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہارڈ کور کیمیکل یوز کیوں نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر کچھ سائکیٹرک چیلنجز بھی اگر ہیں تو یہ ایریا افیکٹ ہوتا ہے۔ سو نارملی یہ خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ خود بخود ڈیولپ ہو کر کارکردگی ویسی نہیں کرتا جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، یعنی ایگزیکٹو سکلز رسپانسبل ہیں ڈیسیجن میکنگ کے لیے، اچھا۔ یعنی یہ ہمیں بتاتی ہیں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ہماری ڈیسیجن میکنگ کو بہت اچھا کرتی ہیں، ہمارے فیصلے کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے اس سے۔ مشمالہ فیصلہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے فیصلوں کی بات ہے، یہ تو چھوٹے بڑے چھوٹے فیصلے ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے ڈیلی بیسس پر، جیسے مجھے اگلی بات آپ سے کیا کرنی ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ جی بالکل۔ ایگزیکٹو سکلز آپ سمجھیں کہ یہ ہماری ایگزیکیوشن کو بہتر بناتی ہے نا، ہمارے جو روزمرہ کے کرنے والے کام ہیں، اب وہ چاہے گول سیٹنگ ہو، وہ ڈیلی ٹاسک ہوں، ہماری لیونگ ہو، اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں نا وہ بہتر کرتی ہے، یعنی پرابلم سالونگ وہ بھی ہمیں چھوٹے بڑے لیول پر ڈیلی بیسس پر سامنا کرنا پڑتا ہے نا۔ رائٹ۔ سو پرابلم سالونگ سکلز بھی ان کو کہتے ہیں، ان کو ڈیسیجن میکنگ سکلز بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیں پلاننگ اینڈ پرائرٹائز کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے، یعنی جو بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، یا ورک پلیس پہ بات کر لیں، پڑھائی میں اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں، ہاؤس وائف بات کر لیں،
تو یہ ایکچولی میں ہماری روزمرہ زندگی کو بہت آسان بناتے ہیں. اچھا، یہ جو اتنا تجسس پیدا ہو رہا ہے اور ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 12 ایگزیکٹو سکلز کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں کون سی، اس سے پہلے کہ اس بارے میں بات کریں جی یہ بتائیے کہ یعنی کیا یہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ لیک کرتی ہیں اور کچھ میں کچھ ڈیولپ ہو گئی، یا اس کو پھر کوشش کر کے ٹریننگ کے ساتھ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے؟ اور یہ جو جتنے مسائل آتے ہیں ہماری زندگی میں یہ انہی سکلز کے ارد گرد گھومتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کی کمی کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ جو لاسٹ بات کی ہے اس پہ بالکل میں ایگری کروں گی کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل آتے ہیں، دیکھیں فیصلہ ہمارے ہر ایکشن میں ہم نے کرنا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگلی بات کیا کرنی، یہ بھی ایک چھوٹا سا فیصلہ ہی ہے. ہم کھائیں گے کیا، ہم نے پہننا کیا ہے، ہم نے کن لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور اسی طرح سے بڑے فیصلے. لیکن جو اوریجنل آئیڈیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں نارملی یہ ہر بندے میں کچھ اسٹرینتھ اور ویکنیس کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی جیسے جیسے ہم ایج میں بڑے ہوتے ہیں یا ٹین ایجنگ میں بھی ٹھیک. یہ کچھ ایز اے اسٹرینتھ ہوتی ہیں. اچھا اچھا 12 ان نمبر ہے نا، تو کچھ ایز اے اسٹرینتھ ہوں گی اور کچھ ایز اے ویکنیسز. اچھا اچھا. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی، جو ہم یہاں پر بلنگ ویز میں ٹریننگ دیتے ہیں ٹین ایجرس کی یا ایڈلٹس کی، تو وہ پرٹیکولرلی وہ اس گول کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ویکنیسز آف دا ایگزیکٹو اسکلز اور اس پہ کام کرنا اور اس کو بھی اسٹرینتھ بنا دینا. اور بعض اوقات تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی کون سی ایگزیکٹو اسکل ان کی اسٹرینتھ ہے یا کون سی ویکنیس ہے. بالکل. جو کہ ہماری آج کی اس گفتگو میں انٹروڈکشن پانے کے بعد لوگوں کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ یہ ہیں کیا، اور پھر وہ ذرا اپنا جائزہ بھی لے پائیں گے. تو جب یہ 12 ہیں ان نمبر، تو اگر تھوڑا تھوڑا ان کا تعارف بھی ہو جائے. بالکل. سب سے پہلی جو ہے ایگزیکٹو اسکلز، اس کو رسپانس انہیبیشن کہتے ہیں. رسپانس انہیبیشن. انہیبیشن کا مطلب ہوتا ہے نا رک جانا. تو کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے رکنا، یعنی تھنک بیفور یو ایکٹ کی صلاحیت ہونا. ٹھیک ٹھیک. یہ ٹارگٹ کرتی ہے ہماری امپلسو بیہیویئر کو، اور آپ تو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں چونکہ آپ کا ہر روز ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جو امپلسوٹی کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ بڑی تیزی سے ہمارے سمجھ لیں کہ ارد گرد یہ نظر آتی ہے. سوچے سمجھے بغیر کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. کھانے سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بڑے فیصلے، شاپنگ ہے، کتنا کچھ ہے. سو رسپانس انہیبیشن، ابیلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ. ٹھیک. یہ پہلی ہے. ٹھیک. دوسری جی ورکنگ میموری. ورکنگ میموری کا تعلق جو ہے وہ ہماری انفارمیشن سے ہے، یادداشت سے ہے، جیسے نام سے ہی لگ رہا ہے. یعنی ایسی ایبلٹی جو کہ انفارمیشن کو ہولڈ کرے. اچھا. جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس پہ میں اگر یہ بات جب مکمل ہو تو بیچ میں اتنا میں کسی ایک نقطے پر پہنچوں تو میں نے ہولڈ کی ہوئی وہ انفارمیشن میں یاد رکھ پاؤں اور اسے بر وقت پھر استعمال کر پاؤں. جی بالکل. ہم کتنا اپنے تجربات، اپنی جو ہماری یادداشت میں سٹور چیزیں ہوتی ہیں ان سے بر وقت فائدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اسٹڈی میں بھی یہی ہوتا ہے. ایگزام کی ایگزامپل میں دوں گی نا اس میں سمجھنے کے لیے کہ سارا سال یا پورا منتھ اگر کچھ پڑھ رہا ہے کوئی بندہ اور ایگزام میں اگر اس کی ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ ہے ورکنگ میموری تو وہ اس کو یاد ہوگا. ٹھیک. اور اگر ویکنیس ہے تو اس کو یاد نہیں ہوگا، وہ بلینک ہو جائے گا. جیسے روزمرہ زندگی میں اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ لوگ فار ایگزامپل ایک دفعہ کسی نے شاپنگ کی جی اور اس نے پلان نہیں کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ کر لی. ٹھیک. اب یہ انفارمیشن، یہ ایکسپیرینس اگر ایگزیکٹو اسکل ورکنگ میموری اسٹرینتھ ہے تو اگلی دفعہ اس کو یاد ہوگی. ٹھیک ٹھیک. کہ یہ میں لاسٹ ٹائم میں نے یہ کانسیکوینس لیے تھے. یعنی اپنی انفارمیشن، اپنے تجربات، ایکسپیرینسز سے بر وقت فائدہ لینا ریکال کر کے. یعنی آپ کی یادداشت اتنی تگڑی ہے کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے یا آپ بھول جاتے ہیں. بہترین. یہ تو بڑی کام کی زبردست. اس پہ تو بہت زیادہ انحصار ہے ہمارا. جی بالکل. تو یہ ہوئی دوسری. تیسری ہے جی ایموشنل کنٹرول. ایموشنل کنٹرول. یہ بھی نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایموشنل کنٹرول مینس اپنے جذبات کو مینیج کرنے کی اسکل. ٹھیک. اب ہم ہر کام میں جذبات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جذبات کے بغیر تو ہماری زندگی کے کلرز نہیں ہیں، میں یہ اکثر یہ کہتی ہوں. لیکن ہم نے جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اگر ہم کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہمارے جذبات جو ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ہمیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. ٹھیک. جیسے اگر ایک بچہ ہے اور اس کا ایگزام ہے
اور اس کو فون آتا ہے اس کے فرینڈس کا کہ جی ہم تو مووی دیکھنے جا رہے ہیں، تو ایموشنل کنٹرول اگر ویک ہے تو وہ کہیں گے جی پڑھتے ہیں ہم بعد میں، پہلے مووی کا پلان دیکھ لیتے ہیں یا باہر جانا. سو اس کا مطلب یہ ہوا ایموشنل کنٹرول، ایبلٹی ٹو مینیج یور ایموشن وائل یو آر اچیونگ اے گول اور ڈوئنگ اے ٹاسک اینی. جذبات آپ کو کنٹرول نہ کریں، آپ جذبات کو اگر اسٹرینتھ ہے تو ٹھیک، یعنی اگر یہ ایک صلاحیت آپ کے اندر ہے ایگزیکٹو اسکل، تو پھر آپ جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اگر ویکنیس ہے تو جذبات آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. فورتھ کون سی ہے؟ فورتھ ہے جی فلیکسیبلٹی، یعنی ایبلٹی ٹو اڈیپٹ دا چینج، یعنی تبدیلی کو چاہے وہ سوچوں میں ہو، وہ رویوں میں ہو، وہ ماحول میں ہو، قبول کرنے کی صلاحیت. بہت سارے لوگ تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یا کوئی انوائرمنٹ چینج ہو، ایون بستر چینج ہو، سو نہیں پاتے. بالکل. تو ماحول بدلنے سے، جگہ بدلنے سے وہ بہت ڈسکمفرٹ میں چلے جاتے ہیں. جی بالکل. تو فلیکسیبلٹی کی اسکل یہ سکھاتی ہے. جی فلیکسیبلٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یعنی اگر ایبلٹی ہے کسی کے اندر تو وہ مرضی کے خلاف، مرضی کے خلاف بھی، یعنی بجائے ریجڈ ہونے کے، یعنی اڑ جانے کے، اپنے آپ کو چینج کرنا، مولڈ کرنا، یہ اس کی صلاحیت ہوئے گا. بہترین بہترین. یہ فورتھ ہے. یہ فورتھ ہے. ٹھیک. اچھا جی آگے ہے سسٹینڈ اٹینشن. ٹھیک. سسٹینڈ اٹینشن فوکس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک. یعنی آپ نے کوئی گول بنایا یا کوئی کام آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہی کیوں نہ ہو، تو ڈسٹریکٹیبلٹیز جو ہیں ان کو آپ اوور کم کر لیتے ہیں. ٹھیک، کسی بھی قسم کی ڈسٹریکٹیبلٹی، بیرونی، ایکسٹرنل، انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ہی. دونوں ہی. ٹھیک. دونوں ہی. جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں اور اندر سے آپ کو کوئی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا فلاں نے ابھی ہم نے کسی کو کمٹمنٹ دی ہوئی ہے تو ڈسٹریکٹ کر دیا. لیکن اگر آپ فوکسڈ ہیں اپنی ٹاسک، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اسٹرینتھ کے طور پر ہے. سسٹینڈ اٹینشن ریلیٹڈ ٹو فوکس یو کین کال اٹ. یہ ہے ففتھ ایگزیکٹو اسکل. جی رائٹ. سکستھ کون سی ہے؟ سکستھ ہے جی ٹاسک انیشیشن، ویری کامن ایز اے ویکنیس امانگ اس. میں یہ کہوں گی ٹاسک انیشیشن یعنی کام کو شروع کرنے کی صلاحیت. اگر وہ ویکنیس ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. پروکراسٹینیٹ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں. اچھا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 11th آور پہ کام کرنا. تو یہ جو اسکل ہے، ہم اگر اس کو پالش کر لیں، اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیں، تو ہم ڈیلے سے ہونے والی انزائٹی سے بھی بچ جاتے ہیں. رائٹ. کیونکہ اگر ہم کام پینڈنگ کرتے رہیں تو پھر انزائٹی لیول ہمارا بڑھتا رہتا ہے، دباؤ ذرا بڑھ جاتے ہیں ذہنی. ٹھیک ٹھیک. یہ ہوئی 6 ایگزیکٹو اسکلز. جی. ساتویں کی بات کریں تو ساتویں کون سی ہے؟ آرگنائزیشن یعنی روڈ میپ رکھنا اپنی بلانگنگس کا. کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، چیزیں آرگنائز ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں. ٹھیک. چاہے وہ آپ کی کبرڈ ہو، وہ آپ کا ٹیبل ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کی کیز کدھر ہیں، آپ کے والیٹ کدھر پڑا ہوا ہے. اس کا دماغ کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑیں؟ دیکھیں جب ہم اسکیٹرڈ انوائرمنٹ میں نہیں ہیں نا، ہمیں ہر دفعہ یہ مشکل پیش نہیں آتی کہ اچھا وہ فلان چیز میں نے کہاں رکھ دی. ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ہمارا جو تھاٹ لیول ہے وہ بھی ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے. تو جتنا چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں اتنا ہی ہماری سوچوں کے منظم ہونے کی بھی وہ علامت ہوتی ہے. جی بالکل بالکل. آرگنائزیشن کہیں نہ کہیں پر تھاٹس کی آرگنائزیشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. جی جی. ساتویں اسکل آپ نے بتائی ہے آرگنائزیشن. جی. اور نمبر 8 ہے جی گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. ٹھیک. گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس، ایبلٹی ٹو persistently follow your goals. گول تو ہم سب سیٹ کر لیتے ہیں پر اس پہ پرسسٹنٹ رہنا ہی اصل مشکل کام ہے. جی بالکل. یعنی آپ گول اچیو کر رہے ہیں اور راستے میں کبھی ایموشنز کی وجہ سے، ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے کوئی ہرڈلز آ جاتی ہیں. سو اگر ہم ایز اے اسٹرینتھ اس اسکل کو رکھتے ہیں تو پرسسٹنٹلی ہم اپنے گول کو فالو کر لیں گے. یعنی ایک تسلسل کے ساتھ، ایک مسلسل ایفرٹ کو ہم پھر بریک نہیں کرتے. رائٹ رائٹ رائٹ. تو یہ ہوئی گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس. جی بالکل. 9th اسکل کیا ہے؟ پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن. ٹھیک. پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن بھی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو ہم نگلیکٹ موسٹلی کرتے ہیں. پلان تو ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں.
پرائورٹائز نہیں کر رہے ہوتے تو پھر مشکل آ جاتی ہے نا. بعض اوقات ہم ان کاموں کو پرائورٹی لسٹ میں اوپر رکھ لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک. سو پرائورٹی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے اور پلانس کے ساتھ ہم کیسے چلتے ہیں, وہ یہ اسکل ہمیں سکھاتی ہے. اور اگر ہم پلان نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی, تو یہ پھر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے اندر. 10th اسکل جو ہے اس کی طرف میری بھی توجہ ہے, اور وہ اس وقت ہمارے اس ویڈیو سے بھی تعلق رکھتی ہے. وہ بھلا کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ, بالکل آپ نے صحیح بولا جی جی. ٹائم مینجمنٹ. اب ٹائم مینجمنٹ ایبلٹی ٹو ایلوکیٹ یور ٹائم ہے بیسیکلی, لیکن اس میں جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے, یعنی ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی سیلف مینجمنٹ. آپ صحیح ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں اگر یہ اسکل ایز اے اسٹرینتھ ہے تو مجھے کہاں کتنے بجے پہنچنا ہے اس کا صحیح ایسٹیمیٹ لگانا, یعنی وہ ساری کیلکولیشن جو ہے نا وہ آپ بہترین انداز سے کرتے ہیں. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف کوئی ٹائم ٹیبل بنانا نہیں ہے, یہ ایسٹیمیٹ لگانا کہ کہاں کتنے بجے کیا کام کتنی دیر میں ہوگا اور کب مکمل ہوگا, مکمل ہونے کی بات. جی بالکل, ایلوکیٹ کرنا, اسیس کرنا, اور اس کے اکارڈنگلی پھر اپنا ڈے ڈیزائن کرنا. رائٹ. 11th ہے جی میٹا کوگنیشن. رائٹ. اب میٹا کوگنیشن جو ہے, کوگنیشن کا مطلب ہوتا ہے تھنکنگ. میٹا مینس بڑا, یعنی ڈیفینیشن وائز اس کو ہم کہیں گے تھنک اباؤٹ یور تھنکنگ. اچھا اچھا, یعنی ایبلٹی ٹو ہیو اے برڈز آئی ویو. ٹھیک. سیلف انالیسس کرنا, اسیسمنٹس کرنا اپنی ہی سوچوں کی. انفیکٹ نیوٹرل وے میں ذرا اپنے آپ کو الگ کر کے اوپر سے اپنا تجزیہ جی, جائزہ, جیسے کہ کوئی مینٹور اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو بالکل برڈز آئی ویو سے غیر جانبدار اپنے انالیسس کرنا کہ کہاں میں نے ٹھیک کیا ہے, مجھے کرتے رہنا چاہیے, کہاں میں نے ٹھیک نہیں کیا, کہاں مجھے ضرورت ہے اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کی, سوچوں کو تبدیل کرنے کی. تو اپنا جو ہے وہ کارکردگی کا جائزہ, اپنی کارکردگی کا جائزہ. دوسروں کی تو ہم بہت لیتے رہتے ہیں, دوسروں کی طرف تو ہمارا دھیان آل دا ٹائم رہتا ہے. 12ویں اسکل کون سی ہے؟ 12ویں اسکل ہے جی اسٹریس ٹالرنس. اب اسٹریس مینجمنٹ از این ادر تھنگ. اسٹریس ٹالرنس جو ہے اٹس اے ونڈرفل اسکل محسن صاحب. اچھا, یہ اینڈ دونوں دس میں از دا نیڈ. اچھا, یہ بالکل آپ نے مختلف بات کی کہ اسٹریس ٹالرنس اور اسٹریس مینجمنٹ دو مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل. اسٹریس مینجمنٹ تو ہم اپنے اسٹریس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اویلیبل ریسورسز کے اندر, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بیسٹ اسٹریس مینجمنٹ ہے. ٹھیک. اسٹریس ٹالرنس تو ایک ایسی زبردست ایبلٹی کا نام ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اسٹریسفل سچویشن میں تھرائیو کیسے کرتے ہیں. رائٹ رائٹ. یعنی آپ کا نظریہ ہی اسٹریس کی طرف چینج کر دیتی ہے. یعنی اسٹریسرز تو آئیں گے. بالکل بالکل, اسٹریسرز تو آئیں گے, تو اٹس یور چوائس. اگر یہ اسکل ایز اے اسٹرینتھ ہے تو آپ اسٹریس کو ایک اپرچونٹی کنسیڈر کریں گے. اور ہم نے یہ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی ایبلٹیز کو انکور بھی اسٹریسفل اور ڈسکمفرٹ سچویشنز میں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, تبھی تو پتہ چلتا ہے. کیونکہ اگر ہم سب کی زندگی میں اسٹریسرز نہ ہوں تو پھر ہماری ایبلٹیز جو ہیں وہ ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی. بالکل. سو اسٹریس ٹالرنس جو ہے وہ ہمیں تھرائیو کرنا سکھاتی ہے. وہ اسٹریس کو ایز این اپرچونٹی پرسیو کرتی ہے. اور اسٹریس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ سیکھنے کا جوڑ دیتی ہے. بہترین, زبردست. تو یہ 12 ایگزیکٹو اسکلز ہیں, اور میں چاہوں گا یہ کہ جس طرح آپ نے اس کا ہر ایک کا ایک بریف سا انٹروڈکشن دیا, کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم اس میں سے ہر اسکل کو الگ الگ بھی ایڈریس کریں. بالکل, اس پر بھی, کیونکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ اسٹرینتھ کیسے اور ویکنس کیسے ہوتی ہے. سچویشنز کے مطابق لوگ اس کو جان پائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو جتنا آپ نے 12 ایگزیکٹو اسکلز کا انٹروڈکشن دیا, یہ تو ہر گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے. ایوری بڈی نیڈز دیٹ. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی زبردست ڈگری کے ساتھ کوئی ہو, اگر اس کی ایگزیکٹو اسکلز ٹھیک نہیں ہیں تو ایکسل نہیں کر سکتا. میں ان سمپل ورڈز یہ کہہ سکتی ہوں ہر ایریا میں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آگے چل کے تو یہ سلیبس کا مینڈیٹری حصہ بھی ہوگا. بالکل, آئی اونلی وش دیٹ. کیونکہ یہ اگر کسی کو سکھا دی جائے بچوں کے لیول پر, یعنی اگر یہ اسکول کے کریکولم میں شامل کر دیا جائے
تو یہ جو ٹین ایجنگ کے چیلنجز ہیں یا وہ address پڑھائی کے بعد جو ورک پلیس کے چیلنجز ہیں، شادی کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ کے چیلنجز ہیں، اٹ ول بی ریکور. یہ ہر ایج کی ضرورت لگتی جی ہے ہر ایج کی، ہر اس ایج میں، کی. یعنی اگر کوئی نہیں سیکھ پایا بچپن میں یا پہلے تو وہ اب سے آگے اپنی زندگی کو بہتر بالکل، بنا سکتا ہے. یعنی اس کا ڈیزائن ایسے ہے کہ آپ اس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے ہی اس کو بچوں کی ٹول کٹ میں شامل کر سکتے ہیں. ٹین ایجرز اس کو اپنی ٹول کٹ میں شامل کر سکتے ہیں. ایڈلٹس چاہے وہ ورکنگ ہے، چاہے وہ گھر میں اس کی ذمہ داریاں ہیں جیسے ہاؤس وائف وغیرہ، ٹھیک، وہ بھی اس کو پالش کر سکتی ہیں. بہترین. بسملہ، بہت ہی عمدگی سے، بہت ہی دلچسپ طریقے سے آپ نے اتنی یکسوئی کے ساتھ ان 12 ایگزیکٹو سکلز سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا کہ میرا خیال ہے توجہ کہیں بھی کم نہیں پڑی بات کی طرف. میرا تو ذوق شوق ہے ہی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو میرے ناظرین ہیں تبھی تو انہوں نے اس ویڈیو پہ آ کے کلک کیا اور تبھی تو وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی دلچسپی بھی اس میں ہے. جی بالکل. تو بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یو آر سو ویلکم سر. ہم بات کریں گے ناظرین اگلے دنوں میں کہ یہ 12 ایگزیکٹو سکلز کون سی ہیں جو کہ کس طرح سے آپ کی اسٹرینتھ یا کس طرح سے آپ کی ویکنیس ہے، اور ہر سکل کو ہم الگ الگ بھی پھر ڈسکس کریں گے. آپ سب کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. خوش رہیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک اللہ حافظ.